ہر نظر ہر ایک دن کے صبح و شام وقت زندگی تمام نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ حضرات گرامی قدر، تاریخ نے بہت سے اچھے لوگوں کو بھی دیکھا اور بہت سے برے لوگوں کو بھی دیکھا۔ تاریخ کے جب ہم اوراق کو پلٹتے ہیں تو ہر باطل کے سامنے حق کا ایک علمبردار ضرور آتا رہا، ہر شر کے سامنے خیر کا ایک پیکر ضرور آتا رہا، ہر ظلم کے سامنے مظلوموں کا حامی ضرور آتا رہا، ہر شرک کے اندھیارے کے سامنے توحید کے دیے کو جلانے والا ضرور آتا رہا، بدعات اور گمراہیوں کے مقابلے پر سنت کے علم کو اٹھانے والا ضرور آتا رہا۔ ما قبل از اسلام کا دور ہو تو انبیاء رسول اللہ پیغام حق کو دیتے رہے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی نکابت کے فریضے کو انجام دیتے رہے۔ ابو جہل کی رعونت کو نہیں دیکھا، عتبہ، شیبہ، ولید اور ابو لہب کی سیاکاریوں کو نہیں دیکھا، بلکہ ہر مقام پر توحید قادر مطلق کا اعلان فرما دیا۔ آقا نے ایسے تلامذہ کو تیار کیا، ایسے اصحاب کو تیار کیا جنہوں نے نبی پاک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن عظیم کو کائنات کے چاروں کونوں کے اندر پھیلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کسریٰ کے آتش قدوں کو بجھا دیا، کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا، مجوسیت کو اور یہودیت کی بے کری کر کے لا الہ الا اللہ کے علم کو لہرا دیا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقابلے پر ان کے دشمن اور ان کے اعداء پورے وسائل اور توانائیوں کے ساتھ جب بھی آئے، ان کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی تمادت کا مقابلہ جب کرنا پڑا، ان کی ہمت، ان کے ولولہ اور ان کے جذبہ جہاد کا جب مقابلہ کرنا پڑا، دشمن سرنگو ہونے پر اور اپنی گردن کو گرانے کے اوپر مجبور ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، تاریخ اسلام مختلف ادوار سے گزرتی رہی۔ کبھی ظلم کا دور آیا، کبھی جبر کا دور آیا، کبھی اعتدال کا دور آیا، کبھی انکار حدیث کا دور آیا۔ حضرات گرامی قدر، ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مہربان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے منتخب فرما لیا۔ چنانچہ ابن عبد الملک کے سامنے طلاق مکرہ کے مسئلے کو حضرت امام مالک نے واضح فرما دیا۔ بغداد اور حلفائے بنو عباس کے سامنے حضرت امام احمد ابن حنبل اور حضرت احمد ابن نصر نے دعوت حق کو واضح فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، ابن تیمیہ نے تاتاریوں کے سامنے اعلی کلمت اللہ کی جنگ کو لڑ کے اس بات کو واضح فرما دیا، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے اور جس کے دل میں پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اس کی گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن غیر اللہ کے آستانے کے اوپر نہیں جھک سکتی۔ ائمہ دین نے جیل کی کال کوٹریوں میں جانا گوارا کر لیا، اپنے ہاتھوں میں کڑی کو ڈلوانا گوارا کر لیا، اپنے پیروں میں بیڑیوں کو ڈلوانا گوارا کر لیا، لیکن کلمہ حق کو نہیں چھوڑا، دعوت حق کو نہیں چھوڑا۔ حضرات گرامی قدر، اسی دعوت حق کی نکابت کا فریضہ
کبھی سیدین شہیدین انجام دیتے رہے، کبھی حضرت وکیل اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری انجام دیتے رہے، کبھی محدث ہند سید نذیر حسین مولتس دیلوی انجام دیتے رہے، حضرات گرامی قدر کبھی بدل حریت سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ اس فریضے کو انجام دیتے رہے، اور حضرات گرامی قدر پھر وہ وقت بھی آیا جب علم توحید کو اور علم سنت کو حضرت حبیب الرحمان نے اور حضرت علامہ شہید نے اٹھا لیا۔ حضرات گرامی قدر علامہ شہید نے دعوت توحید کو اس انداز میں دیا کہ آپ نے اپنی قوم کے جوانان رانہ کو مخاطب ہو کر یہ بات سمجھائی کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، مرنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن غیر اللہ کے آستانے پہ جھکنا گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر حضرت علامہ شہید نے پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا ابلاغ کیا کہ یہ گردن حجر کے سامنے نہیں رک سکتی، شجر کے سامنے نہیں رک سکتی، سورج چاند ستارے کے سامنے نہیں رک سکتی، مردار زندہ خداؤں کے سامنے نہیں رک سکتی، حکمرانان وقت کے آستانوں پہ نہیں رک سکتی۔ حضرت علامہ شہید نے اس امر کا اعلان فرما دیا جب تک ہمیں زندہ ہوں اللہ کے فضل و کرم سے نہ ایوب کی رونق کی پرواہ کی، نہ یحییٰ خان کے دباؤ کی پرواہ کی، نہ جنرل ضیاء الحق کی جرنیلی کی پرواہ کی، نہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو بھی حکومت کی پرواہ کی۔ علامہ شہید نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جو یحییٰ خان کو نہیں دیکھتے، ضیاء الحق کو نہیں دیکھتے، ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں دیکھتے، اگر ہماری ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر آپ نے حکمرانان وقت کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے پرچم کو اٹھاتے رہے۔ سرزمین پاکستان میں نوجوانوں کو اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اور ان الحکم الا للہ کے لیے بیدار فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر آپ نے جہاں پر عرش کے رب کی کبریائی کا ذکر کیا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، اللہ کی یکتائی کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا، وہیں پر علامہ شہید نے حضرت رسول اللہ کی محبت کا ذکر کیا، آپ کے تقدس کا ذکر کیا، آپ کی سیرت کا ذکر کیا، آپ کی حرمت کا ذکر کیا، آپ کی ناموس کا ذکر کیا، آپ کی حکم نبوت کا ذکر کیا، تحریک نظام مصطفیٰ کو چلایا، لوگوں کو جگایا اور یہ بات کو بتلایا کہ جب تک احسان الہی ظہیر زندہ رہے گا کملی والے کی محبت کے دیے کو جلاتا رہے گا اور نظام مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتا رہے گا۔ علامہ تیرا قافلہ، علامہ تیرا قافلہ، علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر حضرت علامہ شہید نے چوکھٹے ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے کبھی القادیانیہ کو تحریر فرما دیا، کبھی مرزائیت اور اسلام کو تحریر فرما دیا، کبھی البابیہ کو تحریر فرما دیا، کبھی البہائیہ کو تحریر فرما دیا، اور دفاع صحابہ کو کرتے ہوئے 5 سے زیادہ کتابیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے واضح فرما دی کہ جب تک ہم زندہ ہیں صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے نعرے لگاتے رہیں گے، ذی النورین کی صحابت کا جھنڈا اٹھاتے رہیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے نعرے لگاتے رہیں گے، سیدنا معاویہ کا تدبر کا علم اٹھاتے رہیں گے، اور امی عائشہ کی دوپٹے کی عظمت کا پھوریرا لہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ابتسام الہی، ابتسام الہی، اسلام کعبے پاک سپاہی، اسلام کعبے پاک سپاہی۔ حضرات گرامی قدر حضرت علامہ شہید نے جہاں پر چوکھٹے ختم نبوت کا تحفظ کیا، جہاں پر عظمت صحابہ کے علم کو اٹھایا، وہاں پر آپ نے مظلوم انسانیت کی حمایت کے لیے اپنے دوست احباب کو جگایا۔ جہاں کہیں بھی ملک کے اندر کسی عورت کے اوپر، کسی بچے کے اوپر، کسی بوڑھے کے اوپر ظلم کیا گیا، حضرت علامہ شہید مظلوموں کی حمایت کے اندر آپ اپنے دانے عمل کے اتر آئے۔ آپ نے مارشل اللہ کے ضابطوں کی پرواہ نہیں کی،
آپ نے جرنیلوں کے سینوں کے پر لگے ہوئے تمغوں کی پرواہ نہیں کی، آپ نے ان کی وردیوں کو نہیں دیکھا، آپ نے مارشل لاء کے بے خداؤں کو نہیں دیکھا، آپ نے پنڈی میں جی ایس یو کے سامنے کھڑے ہو کے کہا گھر لے لیا ہے میں نے تیرے گھر کے سامنے۔ حضرت علامہ شہید نے اس ملک کے اندر حقوق انسانی کے لیے، سول رائٹس کے لیے اور مجبور اور مقہور انسانیت کو ان کے حقوق کو دلوانے کے لیے اتنی جنگ لڑی، اتنی جدوجہد کی کہ حضرات گرامی قدر وہ این جی اوز جن کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں تھا، وہ این جی او جن کا تعلق دین و مذہب کے ساتھ نہیں تھا، وہ بھی علامہ شہید کی عظمت کا اعتراف کرنے کے پر مجبور ہوئی، اور حقوق انسانی کے کمیشن نے بھی حضرت علامہ شہید کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو گولڈ میڈل کا اعزاز دیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت علامہ شہید نے ترکے کے اندر حریت کو چھوڑا، جذبہ جہاد کو چھوڑا، عقیدہ توحید کو چھوڑا، محبت مصطفیٰ کو چھوڑا، حب صحابہ کو چھوڑا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ان کے روحانی اور جسمانی بیٹے زندہ ہیں، علامہ شہید کے مشن کو انشاءاللہ معاشرے کے متعارف کرواتے رہیں گے، اور جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا اس سے ٹکراتے رہیں گے۔ للکار علامہ، للکار علامہ، اولاد علامہ، پکار علامہ، علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر حضرت علامہ شہید نے اپنی قوم کے لوگوں کو حریت کا درس دیا، بہادری کا درس دیا، جرأت کا درس دیا۔ حضرت علامہ شہید کے اوپر جگہ جگہ پابندیوں کو عائد کیا گیا، آپ کے قلم کو آپ سے چھیننے کا حکم دیا گیا، آپ کی زبان بندی کے آرڈر جاری کیے گئے۔ حضرت علامہ شہید نے ثمر کا اعلان فرما دیا، متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مہر ہے تو کیا کہ رکھ دی ہر حلقہ زنجیر میں زباں میں نے۔ حضرت علامہ شہید نے اس بات کا اعلان فرما دیا، ناقد و وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کا نوا بخشی ہے، کچھ گراہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مزاق، اور میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ حضرت علامہ شہید نے اپنی گردن کو حکمرانان وقت کے سامنے نہیں جھکایا، جرنیلوں کے سامنے نہیں جھکایا، سرمایہ داروں کے سامنے نہیں جھکایا، جاگیرداروں کے سامنے نہیں جھکایا۔ آج ہم مثل علامہ کو لے کر اللہ کے فضل و کرم سے کریا کریا، نگر نگر، شہر شہر، علاقہ علاقہ حضرت شہید کی فکر کے دیے کو جلا رہے ہیں، اور خصوصیت سے ضلع قصور کے اندر آپ کے ضمیروں کو بیدار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا قصور کا ضلع جگے گا، یہاں کا جوان بھی جگے گا، یہاں کا بوڑھا بھی جگے گا، یہاں کا بیٹا بھی جگے گا، یہاں کی مائیں بھی جگے گی، اور جاگیردارانہ نظام کی بساط کو الٹا دیا جائے گا، اور ضلع قصور کے اندر پرچم اسلام کو انشاءاللہ اٹھا دیا جائے گا۔ تیری سوچ سے علامہ، تیری سوچ سے علامہ، تیری سوچ سے انجینئر علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ 10 سال سے زیادہ عرصے سے میرے کیریئر کو دیکھ رہے ہیں، میری زبان کو دیکھ رہے ہیں، حق پرستی کے ساتھ یہاں پر مظلوم انسانوں کی حمایت کر رہے ہیں، کھانا کلچر کے علاوہ اپنے مظلوم دوستوں کا ساتھ دے رہے ہیں، جاگیردارانہ نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں، بڑی بڑی پارٹیوں کو للکار رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس علاقے کے نوجوانوں کے ضمیروں کو جگایا ہے، ان کے اندر جذبہ حریت کو انشاءاللہ سرایت کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے ان کے ضمیروں کے اوپر دستک دیے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر احمد ابن حنبل کے بیٹے جاگ چکے ہیں، ابن تیمیہ کے فرزند یہاں پہ جاگ چکے ہیں، علامہ شہید کے وارث یہاں پر جاگ چکے ہیں، حبیب الرحمان کے بیٹے یہاں پر جاگ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ووٹ کی طاقت کے ساتھ اس علاقے میں انقلاب مصطفیٰ کو لا کے چھوڑیں گے، اور سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو یہاں سے انشاءاللہ بھگا کے چھوڑیں گے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ حضرات گرامی قدر ایک وقت وہ بھی تھا جب ہم بالکل تنہا تھے، بالکل اکیلے تھے، اور لوگ ہمارے نقطہ نظر کے بارے میں سوالات کرتے تھے، لیکن آج وہ وقت آ چکا ہے۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کھٹیاں اور اس کے گرد و نواح کے علاقے، شہر قصور کا علاقہ، راجہ گنج کا علاقہ، میر محمد کا علاقہ، کوٹ رادا کشن کا علاقہ، منڈی عثمان والے کا علاقہ، الہ آباد کے علاقے، یہ سارے کے سارے
जाग चुके हैं, वो वक्त करीब आ चुका है जब नौजवानों के इज्तिमा के जरिए, उनकी सफबंदी के जरिए, उनके इकट्ठ के जरिए, उनके नदम के जरिए, उनकी बरगरफ्तारी के जरिए इंशाअल्लाह इनकलाब मुस्तफा की ईंट को इस इलाके में रख के छोड़ेंगे और इस इलाके से इंशाअल्लाह इल्हाद की तारीकी को, जागीरदाराना निजाम की तारीकी को और सरमायादाराना निजाम की तारीकी को इंशाअल्लाह भगा के छोड़ेंगे। जवानियां लुटाएंगे, जवानियां लुटाएंगे। अल्लामा तेरे चैन निसार, अल्लामा तेरे चैन निसार, अल्लामा तेरे चैन निसार। हज़रात गिरामी का मुझे ये बात बतलाइए और मैं आपको एक बात आपसे करना चाहता हूँ और आपको अपना मौका भी वादे कर देना चाहता हूँ। अल्लाह के फज़ल करम से कुर्सी के साथ हमारे नजरियात जुड़े हुए नहीं हैं। हमने पहले भी इंतखाबात में शिकस्त खाई लेकिन अपने नुक्ता नजर को नहीं छोड़ा, अपने नजरिए को नहीं छोड़ा, अर्श के रब की हाकमियत के पैगाम को नहीं छोड़ा, कमली वाले की मोहब्बत के दिए को जलाने को नहीं छोड़ा, चौखटे हत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ को नहीं छोड़ा, अज़मत सहाबा के फुरेरे लहराने वाली तहरीक को नहीं छोड़ा। हज़रात गिरामी का अगर आपने मुझे वोट देकर असेंबली के ईवान में पहुंचाया तो अल्लाह के फज़ल करम से मियां साहब के सामने, खान साहब के सामने, बिलावल भुट्टो के सामने अज़मत रसूलुल्लाह के रंग को उठा के छोड़ूंगा और चौखटे हत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करके छोड़ूंगा। और अगर आपने साथ ना दिया तो इंशाअल्लाह मिंबरों में महराब के जरिए, जलसे और इज्तिमात के जरिए अपने मौक़िफ़ को दोबारा बुलंद करता रहूंगा। हज़रात गिरामी कदर, मेरा नजरिया शिकस्त और फतह के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा साथ देने वाले 500 हों, मैं तब भी अर्श के रब की हाकमियत की बात करूंगा। मेरा साथ देने वाले 5000 हों, मैं तब भी कमली वाले की अज़मत की बात करूंगा। मेरा साथ देने वाले 1 लाख हों, मैं तब भी कमली वाले की अज़मत के झंडों को उठाऊंगा। मेरा साथ देने वाले 10 लाख हों, मैं फिर भी सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, ज़ुन्नूरैन की सहावत, अली अल-मुर्तज़ा की शुजाअत के डंके बजाऊंगा। और अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दो ना फिर भी अज़मत रसूलुल्लाह का नारा लगाता रहूंगा। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, ये जो हुर्रियत फ़िक्र की तहरीक है, ये जो इस्लामी निज़ाम की तहरीक है, ये जो दलाइल की तहरीक है, ये जो अमन की तहरीक है, ये जो आगाही की तहरीक है, ये जो इल्म की तहरीक है, ये जो मुज़ाकरे की तहरीक है, ये जो इल्म के फ़रोग़ और हिकमत के फ़रोग़ की तहरीक है, क्या आप इस तहरीक का साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप कुरान और सुन्नत मूवमेंट के हमकदम होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? आप इस्लामी इनकलाब की ईंटों को रखकर यहाँ से जागीरदाराना और सरमायादाराना जो निज़ाम है उसके बुत को उल्टाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। और ये मैं ये बात बतला देना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह यहाँ से इनकलाब इस्लामी का सूरज तुलू होकर रहेगा और यहाँ से बातिल जो निज़ाम है इंशाअल्लाह उनको गिरा के हम दिखलाएंगे। अर्श के रब की तारीफ के साथ, उसके फजले बेपाया के साथ, उसकी रहमत बेपाया के साथ, उसकी तारीफ के साथ इंशाअल्लाह कमजोर और बेबस लोग अल्लाह के फजल करम से गालिब आकर रहेंगे। और हज़रात गिरामी के बकौल शायर पता क्या होगा? ए खाक नशीनों उठ बैठो, ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप ताजों को उछाले तख्तों को गिराने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? शब गुरेज़ा होगी आहर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। वाह।